ان کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ عبد القادر آپ کا نام ہے، اور محی الدین آپ کا لقب ہے۔ صحیح لفظ ہے محی الدین، یہ احیاء سے بنا ہے۔ یہ علماء میرے سامنے علماء صرف بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ یہ باب افعال کا مصدر ہے، اور اس سے اس میں فعل محی آتا ہے، زندہ کرنے والا۔ محی الدین عام طور سے کہا جاتا ہے، وہ باب تفعیل سے آتا ہے۔ تو احیاء یعنی زندہ کرنے والا۔ محی الدین آپ کا لقب ہے کہ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے، آپ کے وجود مسعود سے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پھر سے نئی زندگی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے آپ کو محی الدین کہا گیا۔ آپ کی پیدائش 470 ہجری کی ہے۔ آپ جیلان میں پیدا ہوئے، اور حضرت خواجہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے وصال کو 5 ہی سال گزرے تھے۔ آپ کے وصال کے 5 سال بعد 470 میں آپ کی جیلان میں ولادت ہوتی ہے، اور 561 ہجری میں آپ کا وصال ہے۔ اس طرح سے آپ نے 91 سال کی طویل عمر پائی ہے، اور یہ آپ کا 881واں عرس مبارک ہے۔ آج جس عرس مبارک کی تقریب میں ہم حاضر ہیں، تو 881 برس آپ کے وصال کو گزر چکے ہیں۔ حضرات علی مقام غوث یہ اسم مبالغہ کا صیغہ ہے، اور علماء جانتے ہیں کہ مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں فاعلی معنی شدت سے پایا جائے، یعنی بہت زیادہ مددگار۔ اور آپ کے نام کے ساتھ تو غوث اعظم بھی آتا ہے، یعنی کہ جتنے بھی غوث ہیں، اغواث ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ان سب سے بڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑے غوث ہیں۔ اور اعتراض کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ غوث تو اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر آپ غوث اعظم کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ شرک ہے۔ حضرات علی مقام صرف اعظم کہہ دینے سے بندہ مشرک نہیں ہوتا۔ جب ہم قائد اعظم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سیاستدانوں میں یہ بڑے سیاستدان ہیں۔ جب ہم غوث اعظم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ غوثوں میں یہ بڑے غوث اعظم ہیں، یہ غوث الاغواث ہیں۔ غوثوں میں ان کا مرتبہ سب سے آگے ہے، اور جب فاروق اعظم کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ صحابہ میں فاروق ہیں۔ تو اس میں شرک والی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء کرام، انبیاء کرام از خود مدد نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ یہ قوت، یہ طاقت، یہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بانٹنے پر ان کو مامور کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یہ بانٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے یہ مدد کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد ذاتی ہے، اور رسولوں کی مدد، انبیاء کی مدد، اولیاء کی مدد، غوث الاغواث کی مدد، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے، ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ حضرات علی مقام 91 سال کی آپ نے عمر پائی ہے،
اور اگر آپ کے خاندان پہ نظر دوڑائی جائے تو آپ کے والد گرامی کا نام ہے ابو موسیٰ جنگی دوست. یہ یاد رکھنے کی بات ہے. ابو موسیٰ جنگی دوست 10 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے حضرت امام حسن کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے. سبحان اللہ. اور آپ کی والدہ کا نام ہے سیدہ امت الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو والدہ کی طرف سے 13 نسبتوں سے 13ویں پشت میں جا کر آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے. تو اس طرح سے والد کی طرف سے اور والدہ کی طرف سے آپ نجیب الطرفین ہیں اور آپ حسنی اور حسینی سید ہیں. سبحان اللہ. سبحان. دونوں طرف سے آپ کا سلسلہ نسب جا کے صداقت پہ جا کے مل جاتا ہے. اور آپ کا سلسلہ طریقت آپ نے حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت فرمائی ہے. اور 10 پشتوں سے آپ کا سلسلہ طریقت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ سے جا کے مل جاتا ہے. آپ سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں. سلسلہ قادریہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہوتا ہے. اگر آپ کی زندگی سے ہم کوئی خوشہ چینی کرنا چاہیں جس سے ہماری زندگی بدل سکتی ہے تو آپ کے والد گرامی کا وہ واقعہ ہی کافی ہے کہ آپ کی پیدائش سے بہت پہلے کی بات ہے کہ آپ بغداد میں جا رہے تھے. نہر کے اوپر 3 دن سے فاقہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سیب بہتا آ رہا ہے. آپ نکال کے اسے کھا لیتے ہیں. اس طرح سے جو چیز بہتی ہوئی آ جائے کھانے کی وہ کھانا مباح ہے. جو جنگل سے نکال لے وہ اسی کی ہے. آپ نے جب تناول فرما لیا تو دل میں خیال آیا کہ اے موسیٰ تو نے یہ سیب تو کھا لیا لیکن یہ تیری ملکیت تو نہ تھا. تم نے اس کی قیمت تو ادا نہیں کی. اگر میدان معاشر میں اس کا مالک آ گیا اور اس کی قیمت طلب کی تو وہاں قیمت دو گے؟ اس خیال سے آپ اس طرف چلے جدھر سے وہ پانی آ رہا تھا. تھوڑا آگے سیبوں کے باغات تھے. ان کی شاخیں نہر میں لٹک رہی تھی اور سیب بھی گر رہے تھے. پوچھا یہ باغ کس کا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ حضرت عبداللہ سومئی رحمت اللہ علیہ کا یہ باغ ہے. وہ مالک ہے. وہ بھی اس دور کے بہت بڑے عالم ربانی تھے. ان کی خدمت میں گئے اور جا کے کہا کہ حضور میں نے آپ کے باغ کا اس طرح سے ایک بہتا ہوا سیب میں نے کھا لیا ہے. اس کی قیمت ادا کرنے آیا ہوں. بتا دیجیے قیمت کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا قیمت ادا کرنا چاہتے ہو تو وہ سیب تو بڑا قیمتی تھا. قیمت اگر ادا کرنا چاہو تو پھر ایسے کرو کہ 1 سال تک میرے اس باغ کے مالی رہو اور اس باغ کی حفاظت کرو. اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ قیمت ادا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. آپ نے منظور فرمایا. 1 سال تک آپ نے اس باغ کی حفاظت کی. اس کو گوڑیاں ڈالی, اس کو پانی ڈالا, اس کی تراش کی, اس کو تیار کیا. 1 سال کے بعد جا کے کہا کہ جناب 1 سال پورا ہو گیا ہے, اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ ابھی اس سیب کی قیمت پوری 1 سال اور 1 سال اور. آپ نے منظور فرمایا.
اور پھر 1 سال آپ نے اور باغ میں کام کیا. پھر جب حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ چلیں اس شرط پہ اس سیب کی قیمت پوری ہوتی ہے کہ میری ایک بیٹی ہے, آنکھوں سے وہ اندھی ہے, ہاتھوں سے معذور ہے, پاؤں سے اپاہج ہے, اور کانوں سے وہ بہری ہے. اگر میری اس معذور اپاہج اس بیٹی کو اپنے نکاح میں قبول کرتے ہو تو اس سیب کی قیمت ادا ہوتی ہے جو تم نے نہر سے نکال کے کھایا. آپ نے سوچا کہ اے ابو موسیٰ, اس دنیا میں رہ کر اگر اس سیب کی قیمت ادا کر لو, جیسے بھی ہو کر سکتے ہو, میدان معاشر میں قیمت ادا کرنا مشکل ہوگا. آپ نے وہ شرط قبول فرمائی. نکاح ہو جاتا ہے مختصر. جب آپ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں تو آپ پردہ فرما لیتے ہیں اور باہر آ جاتے ہیں, اور عبداللہ سوامی اپنے سسر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری بیوی کہاں ہے جس سے میرا نکاح کیا ہے. آپ نے کہا تھا کہ وہ کہنے لگے کہ یہی آپ کی بیوی ہے. تو آپ فرمانے لگے کہ آپ نے تو کہا تھا وہ اندھی ہے, وہ اپاہج ہے, ہاتھوں اور پاؤں سے بہری ہے, وہ تو بالکل ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی ایسی معذوری نہیں. تو آپ فرمانے لگے کہ ابو موسیٰ دراصل یہی تیری بیوی ہے. میں نے اندھی تو اس لیے کہا تھا کہ ساری زندگی غیر محرم پہ اس کی نظر ہی نہیں پڑی. غیر پہ نظر پڑنے سے اس کی آنکھ محفوظ رہی, تو اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ وہ غیر کو دیکھنے سے اس کی آنکھ اندھی ہے, غیر کو دیکھنے سے. اور کانوں سے بہری اس لیے کہا تھا کہ غیر محرم کی آواز سننے سے اس کے کان بہرے. ساری زندگی غیر محرم کی اس نے آواز نہیں سنی, اور ہاتھوں سے اس نے غیر شرعی کام نہیں کیا, اور وہ گھر کی دہلیز سے کبھی باہر نہیں گئی. اس لیے میں نے کہا وہ پاؤں سے معذور ہے. اے ابو موسیٰ تمہیں مبارک ہو, وہی تمہاری بیوی. سبحان اللہ. اور یہ ہے ابو موسیٰ جنگی دوست جو سیب کی قیمت ادا کرنے گئے, 2 سال تک مزدوری کی. اور یہ ہے سیدہ امت الخیر جن کے یہ اوصاف ہیں. پھر انہی کو اللہ تعالیٰ وہ فرزند عطا فرماتا ہے جن کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. جن کا نام عبد القادر جیلانی رکھا جاتا ہے. ہم آپ کے ساتھ محبت کے دعوے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ پیران پیر ہیں, اور ہم سب آپ کو پیر مانتے بھی ہیں, لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ آپ کی سیرت کیا ہے. آپ کے والد نے تو ایک سیب کھاتے ہوئے 2 سال مزدوری کی, تو ہم بینکوں میں پیسے رکھ کے سود کھائیں, رشوت کے پیسے کھائیں, حلال اور حرام کی تمیز نہ کریں, اور یہ سمجھیں کہ مہینے کے بعد ایک دفعہ 11ویں شریف کا ختم دلا لیا تو کافی ہے, اور سال کے بعد بڑی 11ویں شریف کر لی تو ہم نے غوث اعظم کی محبت کا حق ادا کر دیا. حضرت علی بکار ہمیں اس رویے پہ ذرا غور کرنا ہوگا. رزق حلال کے بغیر دل میں نور ایمان پیدا نہیں ہوتا. رزق حلال پہلی شرط ہے, تو رزق حلال کی فکر کرنا یہی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محفل کا پیغام بھی ہے. اور آپ کا زہد, آپ کا تقوی, آپ کی طہارت 40 سال تک
آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. اگر غوث اعظم سے محبت ہے تو اس جملے پہ تو سبحان اللہ بنتا ہے. کتنے سال جی؟ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، یعنی ساری رات قیام میں گزار دیتے تھے. 1000 نوافل ادا کرتے تھے. اور زندگی کے 15 سال تو 25 سال تو ایسے بھی گزرے کہ آپ ہر رات قرآن پاک مکمل فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. ہر رات قرآن پاک مکمل کرتے تھے. تو ہم اسی غوث اعظم کی بات کرنے کے لیے اور انہی پیران پیر کی محبت کے اظہار کے لیے یہاں جمع ہیں. چلے ہم ساری رات تو قیام نہیں کرتے، چلے ہم رات میں قرآن تو مکمل نہیں کرتے، لیکن غوث اعظم کا غلام ہونے کے ناطے اتنا تو بنتا ہے کہ 5 وقت کی نماز ہم باجماعت ادا کریں. 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں. تو چلے ایک رات میں قرآن ختم نہیں کرتے تو قرآن کی 7 منزلیں اس لیے مقرر ہوئیں کہ روزانہ ایک منزل پڑھے تو 7 دن میں قرآن مکمل ہو جاتا ہے. جی اس لیے اور بعد میں پھر قرآن حکیم کو 30 پاروں میں اس لیے تقسیم کیا گیا کہ اگر روزانہ ایک پارہ پڑھے تو 1 مہینے میں قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے. اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو کم از کم قرآن کا روزانہ 1 رکوع ہی تلاوت کر لیں.